شب معراج جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لائے، مکہ المکرمہ پہنچے، صبح کے وقت لوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں مسلمان بھی موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ کافر لوگ مذاق اڑانے لگے، تالیاں بجانے لگے، تعجب کے ساتھ سروں پر ہاتھ رکھنے لگے، شور مچانے لگے۔ امپاسبل، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو بات کا انکار کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حالت بیداری میں سفر کا ذکر فرمایا تھا۔ خواب کی بات بیان ہوئی ہوتی تو کافروں کے لیے تعجب کی بات کیا تھی؟ خواب میں تو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ہوا میں، فضا میں، آسمانوں پر چلا جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ خواب میں تو ایک جہان سے دوسرے جہان چلا جاتا ہے۔ اگر خواب کا ذکر ہوتا، خواب کو تو کافر بھی تسلیم کیا کرتے تھے، اگر بات خواب کی بیان ہوتی تو وہ تالیاں کیوں بجاتے، مذاق کیوں اڑاتے، انکار کیوں کرتے؟ پتہ چلا خواب کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں معراج کا ذکر کیا تو ان کے لیے یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم تو اتنے قلیل وقت میں اپنے شہر کو طے نہیں کر سکتے۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، آسمانوں پر چلے گئے، لامقام میں چلے گئے، جنت بھی دیکھ لی، 18,000 عالم بھی دیکھ لیے۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ بات جو تھی وہ بیداری کی ہو رہی تھی اور وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ چنانچہ چند کافر دوڑے دوڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے پر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائے اور وہ کہنے لگے، اے ابو بکر، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی ہے، آج انہوں نے ایک نئی بات کہہ دی ہے، کیا تم اسے بھی تسلیم کرو گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس چلا گیا، نبیوں کی امامت کی، آسمانوں کی سیر کی، لامقام میں پہنچ گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا تم یہ خلاف عقل بات بھی مانو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے جیسا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے، اور یہی